آپ کے مرشد حضور انور مرشد عالی والد بزرگوار دامت برکاتہ العالیہ حضرت پیر صاحب دیوبند شریف دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب بھی ہونا ہے، اور آپ حضرات سے میں ایک نہایت مؤدبانہ عاجزانہ فقیرانہ التماس کروں گا، جو وقت کی اشد ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے، اور آداب کے نقطۂ نگاہ سے بھی یہ بات آداب مرشد میں بھی شامل ہے۔ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا حضرت، اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور انور مرشد عالی مقام والد گرامی دامت برکاتہ العالیہ بیمار ہیں، ناسازی طبع کی وجہ سے علیل ہے اور تقاضا عمری بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ ہمت عطا فرمائی ہے، اتنے لوگوں سے ملنا، ان کی بات چیت سننا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت کا خطاب ہوگا، اور خطاب کے بعد جو موت کے دین جو مریدین یہ سمجھتے ہیں کہ مرشد بصیرت والا ہے، مرشد نظر والا ہے، مرشد کو اللہ نے بصیرت و بصارت سے نوازا ہے، وہ صاحب عرفان ہے، وہ صاحب کامل ہے، اس کے علم میں ہماری ہر بات ہے، تو ان لوگوں کو آگے بڑھ کر اپنے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دن تفصیلی ملاقات کا نہیں ہے، یہ دن مفصل گفتگو کا دن نہیں ہے، یہ دن صرف زیارت کا ہے اور دعا کا ہے۔ اسی پہ اکتفا کریں تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ آگے بڑھ کر صاحب بیمار ہیں، ابھی فرما رہے تھے کہ بیٹا آج خاصی بھیڑ رہی اور طبیعت تو تھوڑی نکات بھی ہے، تو میں اس نکات کے پیش نظر کر رہا ہوں کہ جب حضرت کا خطاب ختم ہو اور درود و سلام ہو، دعا ہو، تو آپ حضرات اب خود راستہ چھوڑ دیں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، چیخنے چلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ سے التجا کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ پیچھے ہٹ جائیں اور راستہ دے دیں، اور صرف حضرت کی زیارت پہ اکتفا کریں، کیونکہ زیارت بڑی چیز ہے۔ فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے۔ اب حضور انور مرشد عالی والد بزرگوار دامت برکاتہ العالیہ اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ تمام حضرات خاموش رہیں اور حضرت کے خطاب کو غور سے سنیں، اور صرف سن کر ایک طرف سے دوسری طرف سے نکال نہ دیں، بلکہ اس کو ذہن نشین کریں، اس کو جاگرتی کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک متاع بے بہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الہی برکت نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عندك پروردگار عالم، میں تیرے حضور میں اس محبوب کا ذکر لاتا ہوں، اس محبوب کے ذکر سے قرآن مجید کا آغاز کرتا ہوں، اس محبوب کے ذکر سے تیری ستائش بیان کرتا ہوں، اس محبوب کے ذکر سے جو تیرا ازلی ابدی اور سرمدی محبوب ہے. اے اللہ، میں اس کے نام سے ابتدا کرتا ہوں کہ جس کی محبت میں تو ہمیشہ مبتلا رہتا ہے. کا مکانت ہی لگئی کا، اور اس کے مرتبوں کا ذکر کرتا ہوں جو تیرے نزدیک ہیں. وہ محبتی کا اور تیری محبت کا ذکر کرتا ہوں جو تیری محبت ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. وہ محبت ہی لہو، اور تیرے حبیب کی محبت جو تیرے لیے مخصوص ہے. وہ بسر الذی بینک و بینہ، اور ان اسرار اور بھید کی بات کرتا ہوں جو تیرے درمیان اور تیرے محبوب کے درمیان ہے. وہ بسر الذی بینک و بینہ اسألک، کے حضور تیرے حضور میں سوال کرتا ہوں، ان تصلی جا، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا محبوب جب بھی تیرے علم کے اندر موجود تھا، وہ زمانہ قدیم تھا. ہر چیز سے پہلے تیرے محبوب کا تصور تیری الوہیت کا مشغلہ رہا ہے. قدیم میں بھی تیرا محبوب تھا، آج بھی تیرا محبوب ہے، اور ابد الآباد تیرا محبوب کوئی عمل اس وقت تک محبوب نہیں ہو سکتا جب تک تیرے محبوب کی سنت کو ادا نہ کیا جائے. میں ہی نہیں، میرے تمام انبیاء کرام اس بات کو جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کو کسی نے نہیں دیکھا. 1,01,000 انبیاء و مرسلین میں سے کسی ایک نبی نے بھی خدا کی ذات کا دیدار نہیں کیا. تجلیات دیکھے، نور دیکھے، کرشمے دیکھے، احساس کیا، محسوس کیا، افعال کے ذریعے اپنے مالک کو پہچانا، مگر تیرے کے ذریعے کسی نے بھی محبوب خدا کے سوا خدا کا دیدار نہیں کیا. ہمارے علماء، جتنے مکتب فکر کے علماء دنیا میں موجود ہیں، سب کے سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی زیارت سوائے مصطفیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نہیں کر سکا. ازل کے دن یہ مسئلے کی بات ہے، کہانی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کہانیاں بیان کرتے ہیں. کہانیاں نہیں بیان کرتے بلکہ عشق و محبت کی داستانیں بیان کرتے ہیں.
جو لوگ مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، لا محالہ انہیں اپنی بیویوں سے محبت کرنی پڑتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ محبت سے کوئی خالی نہیں ہے۔ پرند و چرند بھی محبت کرتے ہیں، سارے انسان محبت کرتے ہیں۔ بات وہ کرنی چاہیے جس کا انجام اچھا ہو، وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ یہ کہہ دینا کہ سب کچھ اللہ ہے، یہ بڑا آسان مسئلہ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے۔ مگر یہ کہہ دینا کہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے، یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور محب اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ عالم میدان کے اندر ہر محب اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ یا آپ کوئی ثابت کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کا کوئی محبوب ہے؟ تورات سے، انجیل سے، زبور سے، صحف سماویہ سے ثابت کرے، نہیں ثابت کر سکتا۔ خدا کے ازلی ابدی سرمدی محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو دین کیا ہوا؟ این الدین الاسلام۔ دین کیا ہے؟ دین تو راستے کو کہتے ہیں، دین آئین کا نام ہے، دین ایک دستور کا نام ہے۔ اللہ لیس هو دستور، اللہ دستور نہیں ہے۔ الہ العالمین آئین نہیں ہے، آئین ساز ہے۔ اللہ دستور نہیں ہے، دستور ساز ہے۔ اللہ بولتا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے۔ قول اور لحن نئے آواز میں وہ قاری نہیں ہے کہ تلفظ کو الگ الگ بولتا ہے، مخارج کو الگ الگ بولتا ہے۔ لیس ہو بے قاری، وہ قاری بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ قاری ہے تو وہ مسیل، اس کا مسیل ہے، سارے قاری اس کے مسیل ہو گئے۔ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کی مثل کوئی افعال کرتا ہے، نہ اللہ کی مثل کوئی بولتا ہے، نہ اللہ کی مثل کوئی کرتا ہے۔ تو قال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ترجمہ ہوا؟ آپ سب علماء کو بلائیں اور پوچھیں کہ جب خدا کی زبان ہی نہیں ہے، خدا الفاظ و مخارج کا محتاج ہی نہیں ہے، تو قال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا معنی ہے؟ میرے غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں قال اللہ کے معنی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کی زبان نہیں ہے، زبان مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔
مجھے افسوس ہے کہ میں بیمار ہوں، میں شریمان میں بول نہیں سکتا، بولنے سے مجھے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالاختصار اپنے خطاب کو ان الفاظ میں ختم کرتا ہوں کہ دین ایک مضمون ہے، دین ایک حکم ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس اطاعت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی پیروی کرو، پیروی اس کے معنی نہیں نکلتے۔ پیروی اس کی ہوتی ہے جس کے قدم ہوتے ہیں، اللہ کا کوئی قدم نہیں ہے۔ اس راستے اطیع اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرو۔ لا اطیع الرسول، رسول اللہ کی حرکتوں کی پیروی کرو، اس کی اداؤں کی تعمیل کرو۔ وہ کس طرح بولتے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کس طرح روزہ رکھتے ہیں، کس طرح حج کرتے ہیں، کس طرح زکات دیتے ہیں۔ اولی الامر منکم کے معنی یہ ہے کہ اپنے میں سے اولیاء اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے جو ولی ہیں ان کی اطاعت کرو۔ معلوم ہوا کہ دین دو قسم کے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا دین کی دو قسمیں ہیں، ایک دین عمل اور ایک دین حکم۔ دین حکم اللہ کے احکامات کا نام ہے اور وہ غیر مرئی ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، اور پروردگار عالم کے محبوب کے ہر اشارے کو صحابہ کرام نے دیکھا۔ آج بھی اولیاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ایک دین حکم ہے، تورات کی شکل میں نازل ہوا، انجیل کی شکل میں نازل ہوا، زبور کی شکل میں نازل ہوا اور قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوا۔ اور ایک دین عمل ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لو، اور جس سے حضور منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اس سے تین سنتیں نکلتی ہیں اس آیت کریمہ سے، ایک سنت قولی، ایک سنت فعلی اور ایک سنت حالی۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکات جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث ہے اور فعلی احادیث ہے۔ اتحیات للہ، اللہ کے لیے زبان کی سب تعریفیں، صلوات اور بدن کی عبادتیں، وہ طیبات اور پاک مال کا خرچ اللہ کے لیے۔ یہ غیر مرئی چیزیں ہیں۔ مرئی چیز ہے کہ مدینے میں حضور تشریف لائے، گلی کوچے میں آپ نے منادی فرمائی، اے لوگو خدا پر ایمان لاؤ۔ ایک خوبصورت، ایک حسین و جمیل انسان جس پر حسن یوسف کو قربان ہوتا ہے، حسن یوسف جمعی سید بیداری، آج خوبہ ہما دارن تنہا داری، یہ حسین کوچے میں پھر رہا ہے۔
یہ جمیل انسان کوچے میں پھر رہا ہے، گلی کوچے میں منادی کرتا ہے اور شرم محسوس نہیں کرتا، گلی کوچے میں پیغام دیتے ہیں کہ آمنو، ایمان لاؤ۔ ہم نے سنا کہ وہ محبوب اپنی زبان سے ایمان کا پیغام دیتا ہے تو ہم ایمان لے آئے۔ آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اس کے بعد ہم نے دعا مانگی اللہ ہمارے گناہ معاف کر، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری غلاظتیں جو کفر کی ہمارے اندر ہیں ان کو دھو ڈال، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے اندر موت عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ کی رحمتوں کا نمونہ بن کر تشریف لائے، حضور امیر بن کر تشریف لائے۔ میں قرآن بیان کر کے قرآن بیچتا ہوں، میرے محبوب نے کبھی قرآن نہیں بیچا۔ میں محراب میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن بیچتا ہوں، میرے حبیب نے قرآن نہیں بیچا۔ ساری نبوت اور ساری نبوت کی رحمتیں تقسیم کر دی، مگر کسی چیز کو بیچا نہیں، فروخت نہیں کیا، کیونکہ آپ امین تھے۔ ایک یتیم ایک بےکس مفلس تلاش کے امین تھے۔ آپ نے اسی واسطے تخت پر حکومت نہیں کی، تاج نہیں پہنا۔ کسی یہودی نے سوال کیا کہ حضور آپ بھی تو بادشاہ ہیں، بادشاہ تاج پہنتے ہیں، تخت پر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، یتیموں کے دل جس سے ڈرتے ہوں، غریب جس چیز سے کپکپاتے ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تاج کو دیکھ کر غریب لرز جاتے ہیں، لہذا رحمت للعالمین کے لیے تاج حرام ہے۔ تخت کو دیکھ کر غریب کپکپاتے ہیں، لرزتے ہیں، لہذا تخت ہم پر حرام ہے۔ شاہی لباس سے دنیا گھبراتی ہے، لہذا شاہی لباس ہم پر حرام ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، پر خطا کار سے درگزر کرنے والا، بندش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، بلال کو عرش عظیم کا شاہ سوار بنا دیا۔ یہ نبی کچھ نہیں دے سکتا، اگر وہ نہیں دے سکتا تو خدا کیا دے سکتا ہے؟ جس خدا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، فرعون و نمرود و حامان و شداد نے بھی نہیں دیکھا، اور 1,00,000 نبیوں میں سے کسی نبی نے نہیں دیکھا، وہ کیسے دے گا ہمیں؟ جس کے دیکھنے کی شہادت نہیں ملتی، اس کے لینے کی شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ ناممکن چیز کو ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ صحابہ عقیدت مند لوگ تھے، لوگ کہتے ہیں نمازی تھے، میں کہتا ہوں عقیدت مند تھے۔ انہوں نے عقیدت کے ساتھ حضور کے قدم چومے، خدا کو راضی کیا۔ خدا بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کے محبوب کو راضی نہ کیا ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ شیطان سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی۔ زمین کے چپے چپے میں، عرش عظیم کے چپے چپے میں عبادت کی، اور ایک مقام پر پہنچا جہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے ایمانی پر اتر آیا، خباثت پر اتر آیا، اس کا علم اس کے بالکل کام نہیں آیا، علم بھی اس کے لیے خنجر ہو گیا۔ برا علم خنجر ہے۔ ابو جہل کو اس برے علم نے کاٹا، فرعون کو، نمرود کو، حامان کو، شداد کو اس برے علم نے کاٹا۔ سیاسون دجالون کذابون، 30 دجال اور کذاب آئیں گے
تو نبی پاک کی دشمنی کریں گے، کہیں گے وہ ہمارے جیسا ایک آدمی تھا، وہ شادی کرتا تھا، یہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا آج بھی جو شخص رسول کریم کے خلاف تحریک لے کر آئے تو خدا کا دشمن ہے۔ ساری دنیا کی بادشاہت وہ لے لے، لیکن ایک دن زوال عظیم میں آ جائے گا، خدا کے محبوب سے اس نے چھیڑخانی کی، اس وقت اس کی تخت و تاج کو الٹ دیا جائے گا۔ كما وقع في عبد الوهاب الذين خرجوا من لندن فتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتقلون من مذهب الحنابلة۔ آج کل غیر مقلدین کے جو دستور ہے کہ مذہب سے پیدا ہوئے ہیں اور مدینے اور مکے پر زور شمشیر سے قبضہ کیا، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ حملی ہے، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ان سے بہتر مسلمان دنیا میں کوئی نہیں۔ مشتبہ قتل اہل سنت والجماعت، ان کے نزدیک سنیوں کو قتل کرنا، مارنا، زہر دے کر مارنا، دھوکہ دینا سب جائز ہے۔ رسول نہیں ملا، رسول کے گھر سے ہمیں خدا ملا۔ خدا کو کوئی گھر نہیں ہے جہاں ہم رسول کریم کو تلاش کرتے ہوئے جاتے۔ طور موجے غبار خاناش ہے، طور بھی اس کے پاؤں کی دھول ہے۔ طور موجے غبار خاناش ہے، کعبہ بیت الحرم کا شاناش ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ کعبہ اس کا گھر ہے، لوگوں کے لیے عبادت گاہ ہے، محبوب کا گھر ہے۔ طور موجے غبار خاناش ہے، کعبہ بیت الحرم کا شاناش ہے۔ میرے محبوب کا گھر تو کعبۃ اللہ ہے، جہاں سے وہ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ میری نسبت ہے اس گھر سے، اس واسطے منہ ادھر کر کے نماز پڑھو۔ اگر پتھر کی دیوار نسبت کے لحاظ سے کعبۃ اللہ ہو سکتی ہے تو محبوب کا گھر جس میں خدا ہر وقت بستا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر پتھر کی دیوار بیت اللہ لطیف بن سکتی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ ہدی للعالمین مکہ، اور حضور رحمت للعالمین ہے اور خدا رب العالمین ہے۔ کیا شان ہے کہ ہدی للعالمین کی امامت رحمت للعالمین کو ملی۔ اس گھر کی امامت وہی کر سکتے تھے۔ دین ہمیں حضور کے گھر سے ملا ہے، خدا حضور کے گھر سے ملے، قیامت حضور کے گھر سے ملے گی۔ حضور شفاعت کریں گے صراط پر، حضور شفاعت کریں گے حوض کوثر پر، حضور جہنم سے امتیوں کو نکالیں گے، جنت کی طرف لے جائیں گے۔ حضور کی امت کے معصوم بچے اپنے گناہگار ماں باپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں وسیلہ ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معصوم بچے کروڑوں کی تعداد میں اپنے کروڑوں ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعل لنا فرطا واجعل لنا شافعا مشفعا۔ لڑکی مر جائے وہ اجرم و ذخرم، اس کو میرے لیے اجر اور ذخیرہ بنا۔ بچے وسیلہ ہیں، بچیاں وسیلے ہیں، ماں باپ وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، مسجد وسیلہ ہے، یتیم کو کھانا دینا وسیلہ ہے، استاد کے سامنے باادب بیٹھنا وسیلہ ہے۔ یہ سارے وسیلے اگر ناجائز ہیں تو یہ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کوئی اور زمین ہے جس سے پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ وسیلے کی زمین نہیں ہوگی، وہ کفرستان کی زمین ہوگی جہاں سے یہ پڑھ کر آئے ہیں۔ استاد اسی جگہ بستے ہیں، وہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم ان سے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والا ولی اللہ ہوتا ہے۔ اگر قرآن بھی ولی نہیں بنا سکتا تو فرمائیں کہ وہ کون چیز ہے جو ولی بناتی ہے؟ اگر قرآن پڑھ کر میں کہوں کہ ولی نہیں ہو سکتے، سب لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ولی نہیں ہو سکتا،
یہ آج زمانے میں نہیں ہو سکتا، پچھلے زمانے میں آج زمانے میں بدماش ہو سکتے ہیں تو ولی اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج زمانے میں شریر ہو سکتے ہیں تو شریر کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج زمانے میں عطیف اللہ ہو سکتے ہیں تو ولی اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ اسی منطق ہے۔ حضور کے جو غلام ہیں وہ نبیوں